بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو حقائق رومی. مولانا بتاتے ہیں کہ انسان کا ضبط، صبر، حوصلہ جو ہے، اور جسے انگریزی میں ایمپتھی کہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، وہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وہ قصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ پیغمبروں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ بکریاں چرانا جو ہے وہ ہماری روایت میں یہ موجود ہے. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جو چرواہا ہے اس کی فطرت میں ایک قسم کی جو ہے ہیوملٹی، ایک قسم کا ضبط نفس وہ پیدا ہوتا ہے. تاہم وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک بکری جو تھی وہ ریوڑ سے نکل کے بھاگ گئی. تو وہ اس کے پیچھے بھاگے، اور وہ بکری بھاگتی رہی اور کافی دور نکل گئی، اور حضرت موسیٰ کا بھی سانس پھول گیا، بکری بھی بالکل تھک گئی، اور بہت دیر بھاگنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گئی. جب بکری تھک گئی تو حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچ گئے. جب اس کے پاس پہنچے تو کوئی اور چرواہا ہوتا تو وہ اس کو پٹائی کرتا. اس کی چرواہے کے پاس ڈنڈا ہر وقت ہوتا ہے. اس کی بکری اگر باہر نکلے اسے تو اس کو مار کے اس کو واپس ریوڑ میں شامل کرتا ہے. اس لیے کتے بھی رکھتے ہیں وہ ریوڑ کے ارد گرد کہ کوئی جانور، کوئی بھیڑ بکری جو ہے نکل کے بھاگے نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ اس کو پیار کیا، اور اسے کہا کہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم اپنی جان پہ یہ ظلم کر رہی ہو؟ کیوں بھاگ رہی ہو؟ کہاں بھاگ رہی ہو؟ اور دیکھو تم نے اپنے بھاگ کے اپنا کیا حشر کر لیا تم نے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا کیا حشر کر دیا، میں پیچھے بھاگ کے میرا کیا حال ہو گیا. اس کو کہا کہ تم نے اپنا کیا حشر کر لیا، تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس سے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ ہوا اللہ کے ہاں کہ یہ شخص جو ہے یہ نبوت کے لائق ہے. اس میں وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ایمپتھی ہے، وہ سیلف نیگیشن ہے، جو دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کی ہمت رکھتا ہے اور اپنی تکلیف کو جو ہے وہ چھپا لیتا ہے، اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن دوسرے کی تکلیف سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے نبوت کے مقام پر فائز کیا جائے. بہت شکریہ. خدا حافظ.